اور آج جو ہمارا موضوع خاص ہے، جن کی زندگی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے علماء کرام کی موجودگی میں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کی زندگی کیسی تھی اور کتنی اہمیت ہے ان کی ہماری زندگیوں میں. تو علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جہاں ذکر ہے، وہاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ یہ آیت بھی ہے کہ ان کی زوجات جو ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں. یہ انتساب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اس انتساب نے پیغمبر کی زوجات کو قیمت بخشی ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک جلیل القدر خاتون ہیں. تمام مسلمانوں کے پاس سب اس کی عزت اور قدر اور منزلت کے معترف ہیں، اور چند چیزیں ان کے لیے امتیاز کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ رسول اکرم نے جنت کی خواتین کے سردار خواتین کا جب ذکر کیا ہے تو ان میں ایک حضرت خدیجہ ہیں. حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، یہ چار شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. جی. پیغمبر کی زوجات میں سرداری کی حیثیت حضرت خدیجہ کو حاصل ہے. اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے حوالے سے صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور ہمارے پاس بھی متعدد کتب میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت جبرائیل پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ پاس خدیجہ آنے والی ہیں، کچھ ظروف کے ساتھ، کچھ برتنوں کے ساتھ جس میں کھانے پینے کے سامان ہوں گے. جب وہ آپ کے پاس آئیں گی تو انہیں اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیجیے اور میری طرف سے بھی سلام پہنچا دیجیے. یہ جو اللہ کی طرف سے سلام ہے، یہ امتیاز ہے حضرت خدیجہ کو، بے شک بے جو شک. کسی اور کو حاصل نہیں ہے. جی. اور باقی تمام زوجات حضرت رسول اللہ کی نسبت وفادار تھیں انشاءاللہ، لیکن جو وفاداری حضرت خدیجہ نے سخت حالات میں پیغمبر اکرم کے ساتھ نبھائی ہے، وہ شاید اپنی مثال آپ ہے. حضرت رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی، ٹھیک. حالانکہ پیغمبر کے عنفوان شباب کا زمانہ تھا. اس زمانے میں حضرت رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور اس مکی زندگی میں جب ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، جب آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے تو وہاں تک کھانا لے کے جاتی تھی حضرت خدیجہ. آج بھی اگر آپ محلہ بنی ہاشم سے غار حرا تک کوئی پیدل جائے، حالانکہ آج کے زمانے میں سڑک بہت اچھی بنی ہے، بہت آسانی سے انسان جا سکتا ہے، جی. تو کم از کم 10 سے 12 منٹ تو لگ ہی جائیں گے کم از کم. یعنی اس کے کوہ نور تک پہنچنے میں. وہاں سے اوپر پہنچنے کے لیے میں خود چونکہ گیا تھا اس وقت جب میری جوانی تھی، اچھا تو میں 45 منٹ میرے لگے تھے. آپ ابھی بھی جوان ہیں. بہت شکریہ. تو جب میں 45 منٹ میرے لگے تھے نیچے سے اوپر پہنچنے میں. تو حضرت خدیجہ پیدل کھانا لے کے روزانہ چلا کرتی تھی، اور کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. مثلا دور دراز کیا اللہ کی عبادت یہاں نہیں ہو سکتی ہے، اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کی کوئی بات. حالانکہ یہ ایک سرمایہ دار خاتون تھی. بالکل. تو یہ آپ کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ کس سطح کی یہ وفادار خاتون تھی، اور حضرت رسول اللہ سے کتنا عشق رکھتی تھی اور کتنا محبت رکھتی تھی. پھر حضرت خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے ایک ہمارے پاس ایک مصنف ہیں سید جعفر مرتضی عاملی، ان کی کتاب ہے الصحیح من سیرت النبی.
اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری روایات کے تجزیہ اور تحلیل اور حضرت خدیجہ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے باپ کی طرف سے بہت کچھ سرمایہ ان کو ملا تھا. ان کے باپ سرمایہ دار تھے اور اس سرمایہ کے ملنے کے بعد حضرت خدیجہ نے مزید اس کو فروغ دیا, اس کو پروان چڑھایا, آگے بڑھایا. ہاں. اور حضرت خویلد کی تجارت جزیرۃ العرب میں تھی. حضرت خدیجہ کو ملنے کے بعد اس کو انہوں نے بڑھا دیا افریقہ تک. صحیح. یعنی یہ وہ پہلی خاتون ہے کہ جس نے خاتون بزنس پرسن جس نے ملٹی نیشنل بزنس کی ہے, یعنی مختلف ملکوں کے اندر بزنس کی ہے. یہ ایک اور امتیاز ہے حضرت خدیجہ کو. اور حضرت خدیجہ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب ان کو جب مختلف جگہوں سے رشتے آ رہے تھے, ظاہر ہے جب ایک خاتون خاندانی اعتبار سے بھی, شکل و صورت کے اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی پختہ ہوں تو اس کے لیے تو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, بھرمار ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے ان کے لیے رشتے بھیجے, مگر حضرت خدیجہ ایک ویژنری خاتون تھی, اپنے لیے ایک خاص شوہر کی تلاش میں تھیں. اس لیے اس معیار کا نہ ملنے کی وجہ سے اتنے آسانی سے قبول نہیں کیا. انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے کہ قبول نہیں کیا. اور جب حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کا مال لے کے, اور حضرت رسول اللہ بھی ان میں شامل تھے, سیریا کی طرف تجارت کے لیے جب جانے لگے تو حضرت خدیجہ نے 2 نوکروں کو ساتھ کیا. اچھا. بظاہر وہ نوکر تھے کہ جو حضرت رسول اللہ کی خدمت پر مامور تھے, لیکن حقیقت میں وہ حضرت خدیجہ کے مخبر تھے. وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس نوجوان کی عادتیں کیا ہیں, خصلتیں کیا ہیں, کس طرح سے رہتے ہیں, کس طرح سے, ان کو چیک کرنا چاہتی تھی. حضرت رسول اللہ کی دیانتداری, سچائی اور مالی معاملات میں پاکیزگی, اس کو جانچنا چاہتی تھی کہ یہ کیسے پاکیزہ ہیں. اس سفر کے دوران مختلف جگہوں پر مختلف راہبوں نے حضرت رسول اللہ کے رسول ہونے کی خبریں دیں اس سفر کے دوران. اور پھر حضرت رسول اللہ کا جو معاملہ تھا انتہائی کھرا اور شفاف معاملہ, کہیں پر ہیرا پھیری بالکل نہیں. جتنا پروفٹ بنتا تھا اس پروفٹ کا جو حصہ متعین تھا وہ پہنچا دیتے تھے حضرت خدیجہ تک. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ یہ ہیں, یعنی جسے میں ڈھونڈتی تھی وہ شاہکار یہ ہیں. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے رشتہ جاتا ہے نا خواتین کے پاس. حضرت خدیجہ نے جب دیکھا کہ یہ ہیں تو خود انہوں نے پیشکش کی کسی کے ذریعے سے کہ حضرت رسول اللہ سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں. حضرت خدیجہ نے پیشکش کی. میں اس سے کئی سبق لیتا ہوں, یعنی جو میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کو اپنا ویژن اپنی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے. اونچے ویژن کے ساتھ ہر جگہ ہر چھوٹی چیز پہ وہ قانے نہ ہوں. جب ان کی حیثیت بڑی ہے تو وہ چھوٹی پہ کیوں قانے ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی ان کی سطح کا کوئی فرد نظر آئے تو یہ انتظار نہ کریں کہ ادھر سے رشتہ آ جائے, کسی نہ کسی طرح سے ادھر سے رشتہ بھیجیں تاکہ وہ جو معیاری ان کا جو شریک حیات ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ جائے, وہ معیاری شریک حیات انہیں مل جائے. حضرت خدیجہ نے یہ کام کیا. یہ امتیازات ہیں حضرت خدیجہ کے صلوات اللہ وسلام علیہ. ایک اور چیز کہ حضرت خدیجہ جب وفات پا گئی اسی سال میں حضرت ابو طالب کی بھی وفات پائی تھی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دے دیا اس سال کو, یعنی غم کا سال. حالانکہ علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ سوگ 3 دنوں سے زیادہ رسول اللہ پسند نہیں کرتے تھے. اپنے عزیزوں کے, عام افراد کے سوگ 3 دن, لیکن یہ شخصیتیں عام نہیں تھیں. حضرت ابو طالب بھی اور حضرت خدیجہ بھی. اس لیے جس رسول نے سوگ 3 دن کہا انہی رسول نے ان کے لیے 1 سال کو عام الحزن قرار دے دیا. عام الحزن قرار دیا.